آیت نمبر 41 سورہ مومن میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور وہ جو ایمان لایا تھا وہ شخص نے کہا، اے میری قوم، مجھے کیا ہوا ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں؟ کیا ہوا، میں پاگل ہو گیا یہ تمہارے کو نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلاتے ہو؟ لوگ اسے دوزخ کی طرف بلا رہے ہیں۔ آیت نمبر 42 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، تم مجھے یہ دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہراؤں جس کا مجھے کچھ علم بھی نہیں ہے، اور میں تمہیں خدائے غالب کی طرف بلاتا ہوں جو بڑا بخشنے والا ہے۔ سمجھے؟ آیت نمبر 43 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، سچ تو یہ ہے کہ تم مجھے جس چیز کی طرف بلا رہے ہو، وہ جو شخص ایمان والا تھا اس نے کہا، سچ تو یہ ہے کہ تم مجھے جس چیز کی طرف بلا رہے ہو وہ نہ تو دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہے، نہ تو دنیا میں لوگوں کو پکار سکتے، اور نہ ہی آخرت بتوں کو کیا پکارتے قابل ہے۔ اور بے شک ہمارا واپس لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، اور یقیناً حد سے گزر جانے والے ہی دوزخی ہیں۔ آیت نمبر 44 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، سو تم عنقریب وہ باتیں یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ وہ شخص کہہ رہا بولا، تم عنقریب یاد کرو گے جو میں بول، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، میرا جو میٹر ہے وہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ یہ کیا کر رہا ہے وہ؟ تو تم ان قریب وہ باتیں یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ کہ میں اپنا معاملہ، وہ افوض امری یعنی میں اپنا معاملہ، امری وہ تو معاملہ تمہارا میٹر، اللہ کے سپرد اللہ ان اللہ سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے، ان اللہ بصیر بالعباد۔ آیت نمبر 45 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر اللہ نے بھی ان لوگوں کو برائیوں سے بچا لیا جن کی وہ پلاننگ کر رہے تھے، اور آل فرعون کو برے عذاب میں گھیر لیا۔ اللہ ان لوگوں کو بچا لیا جو بھلائی کر رہے تھے، ان کے برائیوں سے بچا لیا اللہ تعالیٰ کو، اور جو لوگ تدبیر پلاننگ کر رہے تھے اور آل فرعون جو تھی، فرعون اور اس کی نسل، اس کو اللہ تعالیٰ عذاب میں گھیر لیا۔ آیت نمبر 46 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، آتش دوزخ کے سامنے یہ لوگ صبح اور شام پیش کیے جاتے ہیں، دوزخ کی آگ کے سامنے صبح اور شام ان کو لایا جاتا ہے، اور جس دن قیامت بپا ہوگی تو حکم ہوگا آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو، فرعون کو اس کی اولاد کو۔ آیت نمبر 47 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جب وہ لوگ دوزخ میں آپس میں جھگڑیں گے تو کمزور لوگ ان سے کہیں گے جو دنیا میں بڑائی ظاہر کرتے تھے کہ ہم تو تمہارے پیروکار تھے، یعنی دنیا میں تو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا تو اس کو تو وہ لوگ پالتے تھے، وہ فالو کرتے تھے، ہم تو تمہارے پیروکار تھے، سو کیا تم دوزخ کی آگ کا کچھ حصہ ہی ہم سے دور کر سکتے ہو؟ بہت ساری آگ ہے، اس کا کچھ تو بھی پارٹ ہمارے سے دور کر سکتے ہیں، یا بلکہ وہ فرعون یا اس کی آگ سے کچھ ہی۔ آیت نمبر 48 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، تکبر غرور کرنے والے کہیں گے ہم سبھی اسی دوزخ میں پڑے ہیں، بے شک اللہ نے بندوں کے درمیان فائنل ڈیسیشن دے دیا ہے۔ آیت نمبر 49 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور آگ میں پڑے ہوئے لوگ دوزخ کے داروغاؤں سے کہیں گے، دوزخ کے جو انچارجز ہیں ان سے کہیں گے، اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ کسی دن تو ہم سے عذاب ہلکا کر دے۔ تو داروغاؤں کو ریکویسٹ کریں گے، اللہ سے دعا کرو کہ ہمارے اوپر عذاب تھوڑا لائٹ کر دے۔ آیت نمبر 50 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، وہ کہیں گے
یعنی دوزخ کے داروں کا جو انچارج لوگ ہیں وہ لوگ بولیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر واضح نشانے لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، وہ تو آئے تھے۔ پھر داروغہ کہیں گے تم خود ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا ہمیشہ ویسٹ جاتی ہے۔ آیت نمبر 51 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان لانے والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، اور اس دن بھی کریں گے جب وہ گواہ کھڑے ہوں گے۔ یعنی ایمان والوں کے لیے، رسولوں پہ ایمان لانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہیلپ کرتے ہیں اور اس دن بھی ہیلپ کریں گے۔ آیت نمبر 52 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جس دن ظالموں کو ان کی معذرت فائدہ نہیں دے گی، یعنی وہ ظالمہ جو ہے دنیا میں ان کی معافی مانگنا اس دن ان کو فائدہ نہیں دے گا، اور ان کے لیے پھٹکار ہوگی، اللہ کی طرف سے پھٹکار ہوگی، اور ان کے لیے جہنم کا برا گھر ہوگا۔ آیت نمبر 53 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ہدایت یعنی ہدایت دینے والی کتاب عطا کی، اور ہم نے ان کے بعد بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا۔ موسیٰ کے بعد ہارون کے بعد وہ کتاب کے وارث بنی اسرائیل بنے۔ آیت نمبر 54 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جو ہدایت ہے اور عقل والوں کے لیے نصیحت ہے، کتاب دو۔ آیت نمبر 55 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بس آپ صبر کیجئے اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، اور اپنی امت کے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ دعا مانگو اللہم اغفر لی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دعا کرو گے اللہ تعالیٰ، اور صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیا۔ آیت نمبر 56 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی ایویڈنس کے، بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی، ان کے سینوں میں سوائے غرور کے اور کچھ نہیں ہے، وہ اس حقیقی برتری تک پہنچنے والے بھی نہیں ہیں، یعنی ریئل میں وہ لوگ کبھی بھی اتنے ہائی لیول کو پہنچنے والے بھی نہیں ہیں جس کا وہ غرور کر رہے ہیں۔ بس آپ ان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے رہیے، اللہ سے پناہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ یہ لوگوں کے شر سے مجھے محفوظ رکھے۔ بے شک وہی خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 57 میں اللہ پاک فرماتے ہیں یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش انسانوں کی پیدائش سے کہیں بڑھ کر ہے۔ زمین اور آسمان کی جو پیدائش ہے وہ انسانوں کی پیدائش سے بہت بڑھ کے ہے نا بیٹے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، ان کو معلوم نہیں۔ آیت نمبر 58 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، آنکھ سے دیکھنے والا اور اندھا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، سو اسی طرح جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ اور بدکار بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تم بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ آیت نمبر 60 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور تمہارے رب نے فرمایا ہے تم لوگ مجھ سے دعا کرو میں ضرور قبول کروں گا، بے شک جو لوگ میری بندگی سے سرکشی کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، بدمعاشی کرتے ہیں، وہ عنقریب دوزخ میں ذلیل ہو کر داخل ہوں۔